حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان انتہائی اہم علمی شخصیات ملک و ملت کی تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ استفادے کا بہت ہی قیمتی موقع ہے اور انتہائی اہم موضوعات پر محاضرات ہوں گے. میں اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت کلام اللہ کے لیے برادر آیان عبید الرحمن متعلم عربی اشتم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر وسلم جزا. اب اس کے بعد میں مہمانان گرامی قدر کے تعارف کے لیے محترم ناظم جامعہ جناب مولانا طاہر مدنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہمانان گرامی قدر کا تعارف پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، یہ ایک بہت بہترین موقع ہے کہ آج ہمیں چند ایسی شخصیات سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے جو دعوتی میدان کا تجربہ رکھتے ہیں، دعوت دین کے طریقہ کار سے واقف ہیں. اس ملک میں برادران وطن کے اندر اسلام کی دعوت کیسے پھیلائی جائے، اس سلسلے میں ان کے اچھے خاصے تجربات ہیں اور مسلسل اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. تو ان کی آج تشریف آوری ہوئی ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے. جو مہمانان گرامی قدر ہمارے درمیان موجود ہیں اس میں شیخ دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظ اللہ ہیں جو جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پرنسپل کی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہیں. وہاں شیخ الحدیث ہیں. ایک طویل عرصے سے درس اور تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں. جامعہ دارالسلام کے انتہائی نمایاں ممتاز فارغین میں سے ہیں. مدینہ یونیورسٹی میں رہے اور مدینہ یونیورسٹی سے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا اور ہندوستان اور نیپال میں دعوتی کام کا اشراف، اس کی نگرانی کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں.
ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کرتے ہیں، مختلف اداروں میں جاتے ہیں. بہت سے دعات ہیں جو آپ کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ سے استفادے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. ہمارے دوسرے مہمان بہت سینئر فلاحی ہیں، مولانا عبدالصمد فلاحی صاحب حافظ اللہ، مہاراشٹر میں رہتے ہیں اور دعوتی کام بہت ہی سرگرمی کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور ان کے دعوتی تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہمیں ملے گا. خاص طور سے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، اس طرح کے جو سرکاری عہدیداران ہیں، ان کے درمیان دعوت کا کام کرنے کا ان کے پاس بڑا وسیع تجربہ ہے. جامعۃ الفلاح سے ان کی فراغت 1970 میں ہوئی تھی. تو بہت سینئر فلاحی ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں دعوتی کام انجام دے رہے ہیں. ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں شیخ عبدالعظیم اثری صاحب حفظ اللہ، اس سے پہلے بھی وہ تشریف لائے ہیں. قیام ان کا مہاراشٹر میں ہے لیکن ملک کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں اور دعوتی کیمپ اور دعوتی ورکشاپ وغیرہ کا انعقاد کرتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی یہاں تشریف لائے تھے، تو آج بھی ان سے استفادے کا ہمیں موقع ملے گا. اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جناب مولانا عبدالصمد فلاحی صاحب اپنے دعوتی تجربات یہاں آپ کے سامنے مختصراً رکھیں گے، کیونکہ ابھی آپ کی ایک دعوتی ملاقات ہے، فوراً ان کو وہاں جانا ہے. تو جناب مولانا عبدالصمد فلاحی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دعوتی تجربات سے ہمیں مستفید کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ. محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ہم اور آپ مسلمان ہیں. اس پوری دنیا میں اسلام کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ اسی اسلام کی بنیاد پر ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں جنت عطا فرمائے گا. اور دیکھیے کلام پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ یہی دین جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی کی ہم کو دعوت دینا ہے. محترم طلباء، ہم اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے بھی میں نے بھی یہاں سے الحمدللہ علم حاصل کیا ہے تھوڑا بہت جو. اور اب اس علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہا تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تم معروف کا حکم کرو گے، یعنی توحید کی تبلیغ کرو گے. جیسے آپ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو میرے بھائیو، اسلام کی تبلیغ جو ہے یہ بھی بہت بہت اونچا کام ہے. اللہ نے تعریف کیا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اللہ تعالیٰ سے جوڑے. کیونکہ صاحب یہی دین اللہ کے مقبول ہے. تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو ہے علم کیوں حاصل کر رہے ہیں آپ؟ کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت دیں گے. بہت سے لوگ جو اور کالج کھلے ہوئے ہیں کس لیے ہیں کہ وہ پیسہ کمائیں. لیکن صاحب بہت سارے ڈگری کالج، انٹر کالج، یونیورسٹی کھلی ہے کائے کے لیے؟ پیسے کے لیے کھلی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک کام ہے، لیکن صاحب وہ 100 سال کے لیے کام ہے، اور یہ آپ کا کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ یا عَرْضُهَا كَعَرْضِ. کہ لوگوں بڑھو دوڑو لپکو ایسی جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. جو عزیز طلبہ، ہم اور آپ جو ہے قرآن خوب پڑھیں. دعوت کیسے آپ دیں گے؟ قرآن پڑھیے. قرآن سے شخصیت بنتی ہے، قرآن سے آدمی کردار بنتا ہے. جتنا قرآن آپ کو یاد ہوگا اسی لحاظ سے آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، آپ کے اندر گہرائی آئے گی. آپ دیکھیے، آپ جو ہے
ہر جگہ کامیاب رہو گے. اور اگر اس میں آپ ڈھیلے ثابت ہوئے تو پھر ہم اور آپ کام نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہم لوگ تھوڑا بہت دعوتی کام کرتے ہیں. توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کیونکہ ساری توانائی کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ شاعر نے کہا تھا نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کہ آپ جہد نہ کام کیجیے، اللہ کی توفیق ہے وہ. یعنی آپ خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم کو اللہ توفیق دے رہا ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن خوب پڑھیے. اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی، تو واحد ذریعہ ہے قرآن مجید. اس کو خوب پڑھیے، جتنا آپ کو ٹائم کم سے کم 2 گھنٹہ ٹائم دے ڈیلی. دیکھیے میں آپ کو تجربہ کہ ہم لوگ گئے تھے ناگپور کلام. الحمدللہ ہم تھوڑا بہت جاتے ہیں پولیس اسٹیشن میں. وہ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم ان کی زبان میں کلام پاک لے کے جاتے ہیں. اب انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے آپ کے بھی لے جا کر تھانے میں. کیونکہ دیکھیے یہ اللہ کا کلام ہے. حدیث میں کیا ہے؟ القرآن حبل اللہ، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض. یہ لوگوں سن لو، قرآن اللہ کی رسی ہے جو لٹکی ہے آسمان سے زمین تک. جو شخص اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہو کلام پاک کو پڑھے. ٹھیک ہے صاحب، اس سے اللہ سے تعلق، آپ کا تعلق کنیکشن وہاں سے جڑتا ہے. قرآن حبل اللہ، قرآن اللہ کی رسی ہے جو لٹکی آسمان سے زمین تک. جو شخص اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہو قرآن مجید پڑھے. بار پڑھیے اس کو. تو ہم لوگ گئے کلام پاک لے کر کے، تو پولیس والا کہتا ہے کہ قرآن لائے ہو؟ ہم نے کہا ہاں. کہا تم لوگ قرآن پڑھتے کہاں ہو؟ لیکن صاحب پولیس والا ہم کو نصیحت کر رہا ہے. بولے تم لوگ بیوقوف مسلمان ہو. صاحب یہ پولیس والے کا الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ 2009 کی بات ہے، تقریباً 13 سال ہو گیا. بولتا تم لوگ قرآن پڑھتے کہاں ہو؟ بولتا ارے قرآن، اس میں اتنا پاور ہے، اتنی طاقت قرآن میں ہے کہ تم لوگ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھو تو انڈیا پہ راج کرو گے. راج تم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہو. بتائیے. دیکھیے قرآن مجید کے 5 حق ہیں. اس پر ایمان لانا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور 5واں اسی تبلیغ کرنا ہے. سورہ ابراہیم کی آخری آیت، ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. کہ قرآن جو ہے سارے انسانوں کے لیے ہے. آج آبادی کتنی ہے؟ 800 کروڑ. پوری دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 800 کروڑ. 100 سال بعد کوئی ملے گا؟ سب چلے جائیں گے نا. میرے بھائیوں مسلمان کتنے ہیں پوری دنیا میں؟ 200 کروڑ. لیکن دیکھیے کوئی جوڑتا ہے ان کو. کیوں؟ قرآن سے ہم دور ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صاحب رسول پاک کمپلین کریں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو میرے بھائیوں قرآن کے حامل بنیے. ایک بار ہم لوگ گئے وہاں بمبئی پولیس تھانے میں، تو بتا ہے کہ آپ قرآن کیوں دیتے ہو لوگوں کو؟ تو اس کے لیے سورہ ابراہیم کی وہی 52 نمبر کے ساتھ دیکھیے لکھا ہوا ہے اس میں، ھذا بلاغ للناس. یہ قرآن جو ہے سارے انسانیت کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے ہے. اور ابھی تو ماشاءاللہ دیکھیے آپ بھی 3 آیتیں یاد کر لیجیے. ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، ایک آل عمران کی آیت نمبر 85، اور ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 172. اگر یہ آپ 3 یاد کر لیں اچھے طریقے سے، ترجمہ یاد کر لیجیے اس کا، ماشاءاللہ آپ لوگ سب فضیلت میں ہیں، تو انشاءاللہ آپ دعوت میں ہیزیٹیشن نہیں ہوگا آپ کی دعوت میں. تو الحمدللہ ہم کو صاحب دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ اعراف کی آیت. تو وہ بولتا ہے کیوں؟ تو صاحب دیکھیے لکھا ہوا ہے. اب سمجھے کئی سال پہلے ہم یہاں آئے تھے، یہاں کے دروگا سے ملے، تو دروگا نے پوچھا کہ کیا قرآن لائے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں. تو کہا اب آپ لوگوں نے صحیح کام شروع کیا. بولتے اب تک کہاں تھے؟ تو میرے بھائیوں قرآن معلوم آج دنیا کے لوگ پڑھ رہے ہیں. معلوم دیکھیے امریکہ یورپ میں قرآن کے تھرو اسلام پھیل رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہے. اور اسی کی تعلیم سمجھے آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں جا رہا ہوں 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، میری حدیثیں. تو صاحب دیکھیے کلام پاک جو ہے سب کے لیے معلوم. آج دیکھیے مسلمان وہ سے کہتے نہیں قرآن ہماری کتاب ہے، ہندو اس کو چھونے نہ پائے. نہیں، کلام پاک یہ نعمت سب کے لیے ہے. تو دیکھیے یہ آج دیکھیے سارے مذاہب جو ہیں، دیکھیے دین کون قبول ہوگا؟ اسلام. اچھا بعد میں الحمدللہ ہم لوگ جاتے ہیں تو بعد میں جو ہے ان کو آخر میں وہ آج پڑھواتے ہیں صاحب برا نہیں ماننا. پہلے وہاں بولے کہ صاحب دیکھ برا نہیں مانے گا، تو بولے نہیں مانیں گے برا، تو آج پڑھواتے ہیں آخر میں وَمَن يَبْتَغِ
غیر الاسلام دینا فلیس بولا بھی نہ ہو. کتاب دیکھیے قرآن میں ہے یہ اسلوب کہیں نہیں, نہ گیتا میں ہے, نہ وید میں ہے, نہ رام کہیں نہیں ہے. یہ اکیلا پہلوان جو بولتا میں صحیح ہوں. تو الحمدللہ اور ان کے سامنے پھر حدیثیں بھی بیان کی جاتی ہیں. یہ دیکھیں حدیث میں کہ صاحب وہاں 5 سوال ہوگا, بننے بعد کتنا سوال ہوگا؟ 5 سوالات ہوں گے. یہ شریف کی حدیث ہے کہ انسان ہل نہیں سکتا ہے جب تک کہ 5 کا جواب نہ دے دے. پوری عمر کہاں بتائی, جوانی میں کہاں تھے, پیسہ کیسے کمایا. وہاں بھوپال میں ایک پولیس والا بولا اس میں تو ہم لوگ نہیں بچیں گے. پولیس والا بولا کہ اس میں ہم نے کہا بچ جاؤ. کہا کیسے؟ ہم نے کہا کلمہ پڑھ لو. کہا کیسے پڑھ لو؟ میں نے کہا تب نہیں بچو گے. تمہارے بھائیو اللہ کا حکم ہے قل الحق من ربکم قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اے مومن بندے اللہ کے پیغام کو, حق کو پہنچا دو. جس کے غرض ہوگی ایمان لائے گا اور نہیں ہوگی تو ایمان مت لائے, کیونکہ صاحب دیکھیں سب کو وہاں پیش ہونا ہے. تو الحمدللہ ہم لوگ سمجھے بہت سارے تھانے میں گئے ہیں. تو الحمد وہ لوگ بولتے ہیں اب تک کہاں تھے. ہم نے کہا صاحب غلطی ہو گئی, اب ہم کو احساس ہوا ہے کہ صاحب آپ کو نہیں بچائیں گے تو ہم بھی نہیں بچیں گے. کیونکہ صاحب دیکھیے 1.5 لاکھ آدمی روزانہ ہیں پوری دنیا میں. کتنے آدمی؟ 1.5 لاکھ آدمی پوری دنیا سے ڈیلی جا رہے ہیں. جو جائے گا کوئی واپس آئے گا؟ اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا فرادا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. اے لوگوں تم لوگ آگے ہمارے پاس ون بھائی ون جیسے پیدا کیا تھا, اور کہاں ہے تمہارا مال؟ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم. تو تم مال دنیا میں چھوڑا ہے. تو میرے بھائیو آج دیکھیے دنیا کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ. باپ کیا سوچتا ہے؟ ہمارا بیٹا کیریئر بنائے, PhD کرے, 10 لاکھ پگار پائے. لیکن ویسے کب تک کھائے گا؟ 100 سال تک. 100 سال سے آدمی سے کوئی نہیں جاتا ہے. اور وہاں قیامت کا روز کتنے دن کا ہوگا؟ قیامت کتنے دن کا ہوگا؟ کلام پاک میں ہے کتنے دن کا ہوگا کلام پاک. قیامت کے دن کتنے دن کا ہوگا؟ ہاں جزاک اللہ. کتنے دن کا ہوگا؟ 50,000 سال. آپ کتنا زندہ رہو گے؟ 100 کے آگے نہیں جاؤ گے نا. 100 سال ایک طرف, 50 سال ایک طرف, تو کتنا بنتا ہے اس کے مقابلے میں؟ 1.5 منٹ. حساب لگا لینا آپ. تو میرے بھائیو طلبا دین سیکھیے پکا. کیونکہ دیکھیے صحابہ کرام کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن آپ کتنا محنت کیے تھے؟ 40-50 سال. ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے. تو دیکھیے آج تو الحمدللہ صاحب ضرورت ہی ہے. آج دیکھیے آبادی کتنی ہندوستان کی ہے؟ 120 کروڑ. آبادی کتنی ہو گئی ہندوستان کی؟ 120 کروڑ. 140 پکڑ لیجیے. ہم لوگ کتنا ہے؟ 30 کروڑ یا 40 کروڑ. دیکھیے 100 کروڑ ہمارے ہندو بھائی ہیں. 100 کروڑ ہندو بھائی ہمارے ہیں. تو صاحب یہ سارے لوگوں تک قرآن کی تعلیم پہنچنا چاہیے, ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے ہم کو خیر امت کہا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو, تم کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے. کہ نہیں صاحب ہم سے کیا مطلب ہے؟ نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے. تو میرے بھائیوں خوب پڑھیے کلام پاک. کسی عالم نے لکھا ہے کہ اتنا پڑھو کہ ابال کھانے لگے. معلوم اتنا پڑھو کہ ابال کھانے لگے. آپ 100 یاد کرو گے تو آپ کو 25 یاد ہے, 75 بھول جاؤ. تو میرے بھائیو دیکھیے ہم لوگ پہلے شعر پڑھتے تھے کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن وطنا, مریں گے ہم کتابوں پر وہ رکھ ہوگا کفن اپنا. تو دیکھیے الحمدللہ آپ کو بہترین موقع ملا ہے علم حاصل کرنے کا, اور اس علم کو پھیلائیے لوگوں تک. یہی مقصد ہے بھائی جان فلاح کیوں قائم ہوا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ اللہ تعالیٰ نے دین حق بھیجا, اسلام رسول پاک کو دے کر کے بھیجا. کیوں؟ تاکہ یہ دین جو ہے تمام ادیان پر اوپر رہے. لیکن دیکھیں آج ہم لوگ بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں. کیوں صاحب؟ ہم لوگ کلام پاک پڑھتے نہیں. میرے بھائیوں کلام پاک پڑھیے اور سوچیے امت کے بارے میں کہ بھائی لوگ کہاں جا رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو تسلی دیا, لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. تو دیکھیے جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی, آپ دعوت کا ٹینشن میں رہیے, ٹینشن لیجیے دعوت کا, تو انشاءاللہ آپ کا سب کام ہوگا آہستہ آہستہ. کیونکہ اللہ کے پاس سب ہے نا. ان لنا للآخرۃ والاولیٰ. اے لوگوں آخرت بھی ہمارے پاس ہے, دنیا بھی ہمارے پاس ہے. ہم لوگ چلے گئے ایک بار وہاں کرائم برانچ, وہاں سمجھے آپ کے پونا میں CID آفس میں چلے گئے, کرائم برانچ میں. تو بولتا ہے کیا کر رہے ہو, آپ کا مقصد کیا ہے, پیسہ کہاں سے آتا ہے.
تو ہم نے کہا بھائی دیکھیے تو اس کو سورہ ملک کی آیت پڑھایا، سورہ ملک کی آیت پڑھوایا. کلما القی صاحب ایک سبجیکٹ شاید حافظ کی بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ شاید 2014 کی بات ہے. اب گئے ہم لوگ کارٹون لے گئے تھے 3 اور پورا گاڑی سے لے کے گئے تھے، 5 آدمی تھے. تو ہم نے کہا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، کلما القی فیہا فوج کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. کہ صاحب جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو دروغہ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. صاحب دیکھیے ہم لوگ نذیر پڑھیے اس کو، دیکھیے ہم نے کہا دیکھیے ہمارا 25 کلام پاک گیا، ہم نے 1 روپیہ نہیں لیا، آج کوئی چائے نہیں پلاتا ہے تو آپ کو ہم جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. تو کہتا ہے ارے بڑا اچھا کام کر رہے ہو. آپ پہلے اتنا سوال کیا، بعد بولتا ہے جب وہ آیت پڑھا کہ جب جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو دروغہ پوچھیں گے. ہم کہ صاحب یہاں دروغہ ہو، اوپر دوسرے دروغہ ہیں، وہ بھی آپ کو چیک کریں گے اور ایسے فوٹو ملے گا کہ آپ بیٹھو، کہا وہاں ملو گے آپ. بولتا ہم نے کہا بھائی ملاقات ہوگی آپ سے، تو دیکھیے دروغہ پوچھیں گے وہاں کے دروغہ، آپ تو وہاں کے دروغہ ہو، مرنا سب کو ہے. تو دروغہ پر تمہارے پاس کوئی نذیر انفارمیشن دینے والا نہیں آیا تھا. تو صاحب دیکھیے ہم لوگ آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں. اور تو الحمد نے بتایا چائے سانگا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ایسا بولا کھانا کھا کے جاؤ. تو میرے بھائیوں دیکھیے نبی صاحب کو حکم ہوا قرآن مجید میں، نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یعنی صاحب ہم کو خوب معلوم ہے مکہ والے آپ کو بہت ستاتے ہیں، لیکن آپ جبار نہیں ہیں، بائی فورس آپ نہیں بتا سکتے. پھر آپ کیا کریں، فذکر بالقرآن، آپ تذکیر کیجئے، ریمائنڈ کیجئے قرآن کے تھرو کہ بھئی ہماری دعوت قرآن کے تھرو ہونی چاہیے. یہ قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، اندر روح اللہ ہے. کلام اللہ پڑھا جاتا ہے تو روح اللہ کو اثر ہوتا ہے. اور دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 یاد کر لیجیے. سورہ اعراف کتنے نمبر، وہ بھی پڑھواتے ہیں کہ صاحب ادھر ہم لوگ جاتے تھانے میں ایک بار، ہم نے کہا بھائی دیکھیے آپ نے ایک میٹنگ میں شرکت کی. بولے ہم کہاں میٹنگ، ہم بولے عالم ارواح میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ بھی تھے. بولے ہم کہاں تھے، آپ پڑھیے آئے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. آپ پڑھیے تو پڑھ کے ہنسنے لگا. دیکھیے آپ نے بلا کہا ہے لیکن آپ بھول گئے، اسی کی ریمائنڈنگ کے لیے ہم آپ کے پاس آئے. تو الحمدللہ ایک بار ایک پولیس والا بولتا ہے اچھا بتاؤ کیا کیا سوال ہوگا، وہ لگا لکھنے 3 اسٹار، کہا تم لوگ باہر جاؤ. بولتا تو لکھنے لگا. ہم نے کہا لکھو. پہلا سوال ہوگا پورا عمر کہاں بتائے، 2 سوال ہوگا جوانی میں کہاں تھے، تیسرا سوال ہوگا کہ پیسہ کیسے کمائے، اور چوتھا سوال پیسہ خرچہ کہاں کیے، اور 5واں سوال آپ کو جو نالج تھا، آپ کو جو علم تھا، آپ نے اس کے مطابق عمل کتنا کیا ہے. یہ 5 سوال ہوگا، جواب دے دیا تو جنت، ورنہ الٹا فیصلہ ہو جائے گا. معلوم میرے عزیز طلبہ آپ دیکھیں خوب آپ کو بہت اچھا ماحول ملا ہے. معلوم آپ کو اسی لیے آپ کے ماں باپ نے بھیجا ہے تاکہ آپ علم نبوت حاصل کریں اور دنیا کو پہنچائیں. معلوم ہے آپ کی طاقت دیکھیے. آپ ایک شخص جو ہے دیکھیے علامہ اقبال نے شعر کہا ہے، روح پھونک دیتی اس کی برنا و پیر کو، لاکھوں میں اگر ایک بھی ہو صاحب دیکھیں. دیکھیے کتنے طلبہ ہوں گے، 100 طلبہ ہوں گے نا، یہ کم ہے 100 سے. دیکھیے ایک آدمی 1 لاکھ کے برابر ہے. معلوم ہے کتنا، اگر آپ داعی سچے ہیں تو آپ 1 لاکھ کے برابر ہیں. اگر 100 ہیں تو سمجھیے کتنا ہو گیا، 100 لاکھ ہو گیا، 1 کروڑ ہو گیا. بتائیے. تو میرے عزیز طلبہ ہم اور آپ دیکھیے بالکل توجہ کیجیے. آپ اللہ نے دیکھے شکایت کیا ہے، ان ہؤلاء یحبون العجلہ، دنیا والے بڑے بیوقوف ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے بڑا بھاری دن چھوڑ رہے ہیں، یعنی آخرت. ایک جگہ فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. لوگوں تم کیسے بچو گے آخرت میں اگر تم نے ناشکری کیا، شرک کیا، جس دن کی بچے بوڑھے ہو جائیں گے. بھائی ابھی کلام پاک کی آیت ہے، تو میرے طلباء سے خوب پڑھیے کلام پاک. جتنا آپ پڑھو گے آپ کے اندر طاقت آئے گی. دیکھیں علامہ اقبال نے شعر کہا تھا کہ خواہ محجوری قرآن شدی، کہ مسلمان تو ذلیل ہوا، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور بولتا زمانہ بدل گیا. بھائی زمانہ نہیں بدلا ہے، ہم لوگ بدلے. اے جو شبنم برزمی گفتن رہی در بغل ڈالی کتاب زندگی، یہ مسلمان تمہارے لیے قرآن مجید موجود ہے، یہ کتاب زندگی ہے، یہ پڑھو تو انشاءاللہ. دیکھیں بھائی صحابہ کرام کیسے ترقی کی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو به آخرین. دیکھیے صاحب دوسری حدیث ہے القرآن حبل اللہ، قرآن اللہ کی رسی ہے، الممدود من السماء الی الارض،
جو رسی لٹکی ہوئی آسمان زمین تک، جو شخص تعلق پیدا کرنا چاہتا ہو قرآن سے تعلق پیدا کرے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی دیکھیے ہم اور آپ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں ہم دائی بلکہ زندہ رہیں گے۔ توحید پرستی پہلی شرط ہے کہ صاحب آپ کی توحید مکمل ہونا چاہیے، توحید پرست بنیے، اور دوسرے کہ آپ دائی بنیے، اور آپ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے دنیا میں ہم دائی بن کے زندہ رہیں گے، تاکہ ہم بھی اللہ کے رحمت کے مستحق بنیں اور لوگ اللہ کے عذاب سے بچیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ پرہیزگاری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو کلمے پر ہو اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے مہمان موصوف کی باتوں کو بغور سنا ہوگا اور اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اب اس کے بعد انتہائی اہم موضوع پر محاضرہ ہے، حمزات الشیاطین۔ میں اس کے لیے شیخ عبدالعظیم اثری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے گفتگو سے مستفید فرمائیں۔ آپ لوگ موصوف کی باتوں کو اپنے ڈائری میں نوٹ کیجئے، انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں سوال و جواب کا موقع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز جا رہی ہے اب تک؟ ہاں جا رہی ہے؟ سب لوگ پڑھیے ایک بار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ریڈی ہے نا؟ ٹائم ٹیبل پتہ تھا نا؟ ہاں، کیونکہ موضوع ہے ہمارا حمزات الشیاطین۔ 10:45 پہ آپ کو ٹائم دیا گیا تھا، آپ کتنے بجے آئے ہیں؟ سارے کے سارے لوگ 5 منٹ لیٹ آئے ہیں، اس کے بعد گنتی شروع ہوئی 6 منٹ 7 منٹ 8 منٹ۔ صحیح ہے غلط ہے؟ یہاں شیطان آپ کو پہلے سے بھڑکا دے رہے ٹھیک ہے کیسا پروگرام رہے گا، کون لوگ آئیں گے، کیا کریں گے، اچھا چلو دیکھیں گے، مولانا کہہ رہے ہیں تو پہنچ جائیں گے، ہے نا؟ شیطان، اس لیے الرٹ رہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیے۔ ریڈی ہے نا سب؟ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ شاید یہاں سے ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آواز جا رہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی کہیے وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین، کہ میں شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ حاضر ہوں۔ شیطان حاضر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انسانوں میں آتے ہیں کہ نہیں؟ آتے ہیں نا؟ جی ہاں۔ ابھی ہمارے پاس ہے نہیں، شیطان ہے کہ نہیں؟ بھائی جواب نہیں آ رہا ہے نا؟ جی، شیاطین سے پناہ مانگتے رہنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ ہمیں ہمیشہ جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے دعائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے انسان اور دوسرا ہے شیطان۔ یہ شیطان اور انسان کی دوستی بڑی عجیب ہے، اور دشمنی جو ہے کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے شیطان سے، لیکن شیطان جو ہے دوستی کس سے کرتا ہے؟ انسان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے طلباء گزشتہ سال پروگرام میں شریک تھے، رہے ہوں گے نا، اکثر لوگ تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سنے ہوں گے دعوت کیوں، کیسے، اسلام کیا ہے، دعوت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور ہمیں دعوت بھی دینا ہے۔ سمجھ میں آ گئی تھی؟ 1 سال دسمبر میں ہم لوگ آئے تھے، تو دعوت کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ابھی چھٹی میں جب گئے تھے گاؤں میں تو وہاں کیا کر رہے تھے؟ ہاں، دعوت کھا رہے تھے، بریانی کھا کے سو رہے تھے لگ رہا ہے۔ اچھا، اور دوسرا کچھ نہیں؟ کب تک چلے گا ایسا؟
کب تک چلے گا؟ اس کا مطلب شیطان کے ہتھ کنڈے میں ہیں ہم، شیطان ہم کو پھنسا کے رکھ رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے کہ بھئی دعوت کا کام مت کرو۔ تو ابھی بھی دعوت کا کام ایسے ہی کریں گے جیسے کر رہے ہیں، یا پھر سوتے رہیں گے جا کے بریانی کھا کے؟ اپنے اپنے علاقے میں کچھ نہ کچھ کوشش کیجئے، کام کیجئے، نہیں تو دیکھیے آج باتیں تحریکیں کیا کر رہی ہیں، کہاں کہاں کام کر رہی ہیں، کتنی کتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے سفید کپڑے میں صابن لگا رہے ہیں، اور بیچارے جو کفر و شرک میں جا رہے ہیں ہمیں ان کی فکر نہیں۔ اگر آپ طلبہ ایسا کریں گے تو پھر عوام کا کیا بھروسہ ہمیں، کیا کریں گے کیا نہیں، جن کے پاس زیادہ علم نہیں ہے۔ آپ تو اہل علم ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جتنا آپ نے علم حاصل کیا ہے آپ کے اوپر فرض ہے دعوت دینا، ہے یا نہیں ہے؟ یا کچھ شک و شبہ ہے کہ مدرسے سے پڑھنے کے جانے کے بعد ہی دعوت کا کام کریں گے؟ ہاں نہیں، بلکہ آپ نے جو علم حاصل کر لیا ہے بلغوا عنی ولو آیا کے تحت آپ اس کے عالم ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ داعی ہیں، آپ کی ذمہ داری دعوت کا کام کرنا۔ اب جب آپ نے ارادہ بنا لیا ہے کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، اور کر بھی رہے ہوں گے، کتنے لوگ کر رہے ہیں دعوت کا کام؟ برادران وطن میں ہمارے اہم مراد ہے، غیر مسلموں میں برادران وطن کو کتنے لوگ جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا گول تاکہ انسانیت جہنم کے آگ سے بچے، اسی کو ہم دعوت اپنے لفظوں میں، اسلامی لفظوں میں کہہ رہے ہیں۔ جی کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، تو پھر ہمارا آنے کا یہاں فائدہ کیا ہے بھائی؟ ہم آئے ایسے لیکچر کے جیسے آپ سنتے رہیں اور چلے جائیں، واہ واہ کر کے، نمبر لے کے، پین حاصل کر کے، گفٹ لے کے؟ نہیں، بلکہ آپ کو کام کرنا ہے، کام کرنا۔ میں سمجھتا ہوں ہر سال اس موضوع پہ یہاں پروگرام ہوتے ہیں اور لیکچر دیے جاتے ہیں، آپ کو موٹیویشن کیا جاتا ہے، آپ کو حرکت میں لایا جاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ آپ دعوت سے جڑیں اور دعوت کا کام کریں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ دیکھیے اس کے پیچھے یہ شیطان لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے جو دعوت کے کام میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے رکاوٹیں ہیں جو شیطان ہمارے درمیان آ کر رہا ہے اور ہمیں دعوت سے روکنا چاہتا ہے۔ آپ اپنا ذہن دوڑائیں کہ آخر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو دعوت ہم نہیں دے رہے ہیں اس کے پیچھے شیطانی چال ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اور اگر ہے تو کون سا ایسا ہتھ کنڈا ہے، حملہ ہے شیطان کا جو اپنائے گا اور دعوت کے راستے سے ہم سب داعیوں کو گمراہ کرنا چاہے گا، ہٹانا چاہے گا؟ جواب دیجیے آپ، سوال آپ سے ہے۔ موبائل، صرف موبائل؟ تو موبائل چھوڑ دیں گے، نہیں استعمال کریں گے تو کر سکتے ہیں نا پھر دعوت کا کام۔ سستی کاہلی وہ بھی دور ہو جائے گی، ایسے ریفریشرز کورس اور کچھ چیزیں آپ کو ملیں گی، اس سے دور ہو جائے گی۔ ایسا کوئی بنیادی نقطہ بتائیے، پوائنٹ بتائیے جو بہت مضبوط ہو، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے گا، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری۔ انسانی خواہشات، انسان اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کو مار سکتا ہے اور پھر جڑ سکتا ہے۔ یہ اگر آپ نے جواب دیا اور ذہن میں بٹھا لیا، پوچھنے کا مطلب آپ سے آپ کا لیول چیک نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کے ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہے کیا، وہ کون سا بنیادی نقطہ ہے کہ جس پر شیطان حملہ کرتا ہے یا اس کے ذریعے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، پھر ہم دعوت کا کام ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جی دعوت دین خوش فہمی میں مبتلا کرتا ہے، ایمان کی کمزوری، ہاں قریب پہنچ رہے ہیں، ابھی سبجیکٹ داخل ہو گیا ہے آپ کے ہاں، پڑھایا جا رہا ہے سال 2 سالوں سے۔ ایک بڑھیا عالم کی کتاب بھی ہے عقیدہ، کون سی کتاب؟ عقیدہ الطحاویہ پڑھائی جا رہی ہے، واسطیہ دونوں پڑھائی۔ عقیدے پہ کیوں حملہ کرتا ہے؟ آپ نے سوچا ہے کہ عقیدہ ہماری بنیاد ہے، عقیدہ ہماری بنیاد ہے، دعوت کی بنیاد ہے۔ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، قرآن اور حدیث، اس کا علم حاصل کر کے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے ہمیں۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے، اسی عقیدے کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، ایمان کی طرف دعوت دینا ہے، غیر ایمان والوں کو اسلام کی دعوت دینا تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ شیطان کا حملہ اس عقیدے پر اس لیے ہوتا ہے کہ نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب داعی دعوت دینے والے کا، مبلغ کا جو ہے عقیدہ ہی بگڑ جائے گا تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کے سدھار کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمارا وشواس، یقین اللہ کے جو ہے اسماء و صفات، توحید کی قسمیں اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، ہمارا اس کے ذریعے سے عقیدہ مضبوط ہو تاکہ شیطان ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے؟ اگر عقیدے پہ حملہ کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری ترتیب کیا ہوگی؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہمارا رول کیا ہوگا؟ ہم اس کا کیسے ڈیفنس کریں گے؟ بھائی آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور شیطان آپ کو دعوت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آپ کے عقیدے پر حملہ کر دیتا ہے کہ آپ کا عقیدہ خراب کر دے، اللہ کے بارے میں جو آپ کا یقین ہے، شردھا ہے، اس میں بگاڑ دے، اللہ کے جملہ صفات، اس کے تمام چیزوں پر جو آپ کا یقین ہے، وشواس ہے، وہ ختم کر دے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ دعا پڑھیں گے بس۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ماشاء اللہ، اکثر لوگوں نے جزا الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر یہ عقیدے کا اتنا اہم باب ہے کہ جس میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں دعوت کے میدان میں، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ ہر جگہ ہو سکتا ہے، اپنے علم اور قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن کسی انسان کے اندر داخل نہیں ہے۔ جیسے آج غیر مسلم کہتے ہیں کن کن میں بھگوان ہے، ہر چیز میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر دوسری چیزوں میں بھی سمجھنا پڑے گا اللہ کو۔ تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ایک نقطہ تھا صرف، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کی مضبوطی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا تیاری کرنی ہے؟ آپ کیسے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں گے؟ کر رہے ہیں نا بھائی اتنے دنوں سے، وہی کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ اتنے دنوں سے؟ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کس چیز کی؟ قرآن و حدیث کی، عقیدے کی، ایمان کی تعلیم حاصل کرنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عقیدے کا علم حاصل کرنا ہے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ کے بارے میں، اس کے جملہ صفات کے بارے میں، اور جو ہے تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں مضبوطی ملے گی۔ تب شیطان ہمیں نہیں بگاڑ سکے گا۔ جب ہم دعوت کے راہ میں جائیں گے، دعوت دیں گے، تو نہ ہم کو شیطان گمراہ کر سکے گا، نہ مدعو کو گمراہ کر سکے گا۔ ہم آسانی کے ساتھ اللہ کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں۔ تو کیا شیطان ہمارا عقیدہ نہیں بگاڑ سکا؟ شیطان چلا جائے گا یا واپس آئے گا؟ آئے گا واپس؟ جواب نہیں آ رہا ہے بھئی۔ عقیدہ آپ کا بگڑا نہیں، کچھ نہیں، بہت مضبوط ہیں آپ، جبکہ ایسا لگ رہا ہے کمزور ہیں آپ۔ لوگ پڑھ تو رہے ہیں لیکن کمزوری محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ مضبوط کیجئے، بنیاد اپنی مضبوط کیجئے۔ اگر ہماری بنیاد مضبوط ہے، ہم مضبوط ہو گئے ہیں، اور شیطان کچھ نہیں بگاڑنا چاہ رہا، نہیں پایا، تو شیطان چلا جائے گا، پیچھا چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ حملہ کرے گا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ وہ داعی دعوت کا کام چھوڑ دے، پھر واپس آئے گا تو کیا کرے گا؟ اور کچھ ہتھ کنڈے لائے گا نہیں لائے گا؟ کس طرح سے حملہ کرے گا؟ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات آئے تھے، اس سے ہٹ کر رہیے، ذہن دوڑائیے۔ اگر عقیدہ خراب نہیں کر سکا تو بدعت میں مبتلا کرے گا۔ بدعت، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو شیطان کا دوسرا بڑا حملہ ایک داعی پر، ایک مسلمان پر، مومن پر یہ ہوتا ہے
کہ اس کو اس کے جو ہے اسے بدعتی بنا دے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ داعی اور بدعت دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک داعی ہو وہ بدعات کے کام کرے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے قرآن اور حدیث کے مطابق ایک دم اسٹینڈ رہنا پڑے گا، 100% اسے سنت کے مطابق علم حاصل کر کے اس پر جمع رہنا پڑے گا۔ بھائی دعوت کے نام پر آج بہت سارے بدعات ہو رہے ہیں۔ آپ ایک امیر صاحب بن گئے، چلے گئے گروپ کو لے کر کے کہیں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ اب کسی نے کہہ دیا کہ بھائی چلیے ٹھیک ہے مولانا صاحب مجلس منعقد کر رہے ہیں، آپ ذرا سا فاتحہ شریف پڑھ دیجئے، فاتحہ کر دیجئے کھانے میں۔ ابھی 40واں 23واں کیا گزرا ہے جو ہے نا، لوگ کرتے رہتے ہیں مسلمان، انہیں علم نہیں ہے کہ وہ بدعت ہے۔ لیکن ہم داعیوں کو پتہ ہے نہیں ہے، ہم علماء کو پتہ ہے کہ نہیں ہے کہ کیا بدعت ہے، کیا حق ہے، کیا ضلالت ہے، کیا گمراہی ہے، پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا ہم بھی چل رہے ہیں سمیٹ کے سب، جہاں ملا وہاں بدعت خرافات جو ایجاد ہیں آج مارکیٹ میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں یا بچ کے چل جو ہے یا پڑے ہوئے ہیں اس میں؟ اگر ہیں تو اپنے آپ کو نکالیے، اس سے اٹھیے، کیونکہ آپ داعی ہیں، آپ کو ہر طرح سے جو ہے مسلح ہونا ہے اور ہر طریقے سے آپ کو پاک و صاف رہنا ہے۔ جہاں عقیدہ آپ کا مضبوط ہو وہیں آپ کو بدعات کے کاموں سے بھی بچنا ہے۔ بہت سارے مارکیٹ میں آتے بھائی یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے، اچھا یہ چلتا ہے وہ چلتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو آپ کے میدان میں آئیں گی، اسے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اگر شیطان ہم کو بدعتی بنانا چاہتا ہے تو ہمارا رول کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے؟ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، کیا چیز ضروری ہے ہمارے لیے کہ جس سے ہم بدعات سے بچ سکیں؟ کیونکہ شیطان ہے نا، وہ گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو ہمارا عقیدہ نہیں بگاڑ سکا، بدعتی بنا رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ کتاب و سنت سے اپنا رشتہ جوڑیں گے اور سنت کا علم حاصل کریں گے۔ سنت کا علم، سنت کا صحیح علم جب آئے گا، حدیثوں کا صحیح علم آئے گا تو بدعت آٹومیٹک چھٹے گی۔ اگر کسی کی نہیں چھٹ رہی ہے تو گویا وہ صحیح طریقے سے حدیثوں کو نہیں پڑھ رہا ہے یا اس کو حق سمجھ کر کے اس پر عمل کر رہا ہے۔ تو سنت کا صحیح علم حاصل کرنے کی وجہ سے بدعات چھٹتے جائیں گے اور گمراہی سے انسان بچے گا۔ ٹھیک ہے؟ شیطان چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا، واپس آئے گا؟ کس شکل میں آئے گا اور اس کے کیا کنڈیشن ہوں گے، یا کون سا ہتھیار ہوگا، کون سا ذریعہ ہوگا جو ہم کو آ کر گمراہ کرنا چاہے گا؟ تکبر بعد میں ہوگا، ابھی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ریاکاری بھی جی ہے، اور ایسی چیزیں ہیں جس میں داعی ملوث ہو گیا تو نہ اس کی دعوت کامیاب ہوگی، نہ داعی کامیاب ہوگا، نہ مدعو کامیاب ہو سکتا ہے۔ ریاکاری بھی ہے، وسوسہ بھی ہے، اور اس سے زیادہ ڈینجر جی ہاں کچھ آواز آ رہی ہے کیا؟ اتباع نفس، نہیں جی دیکھیے کبائر میں مبتلا کرے گا، کبیرہ گناہوں میں۔ کیوں؟ اکثر ہوتا ہے کہ دعوت کا کام لوگ کرتے کرتے اس اسٹیج تک پہنچ جاتے ہیں کہ گناہوں کے دلدل میں چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ اب دعوت کا کام کرتے 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 ایک مرحلہ آیا، چاٹنگ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، فری ہو کر کے لڑکیوں کے درمیان بھی عورتوں کے درمیان بھی دعوت دے رہے ہیں۔ اب کسی نے آپ کو دعوت دے دی تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ گویا شیطان گناہ میں مبتلا کرا رہا ہے، کبیرہ گناہوں میں۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے نا؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ 70 سے زائد کبیرہ گناہ ہیں جنہیں ہمیں کتابوں میں موجود ہے، پڑھنا چاہیے کہ دعوت کا کام کرنے والوں کو کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا لوگ کر رہے ہیں کہ جائیں بھائی مزار پہ دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے خود بھی سر ٹیکنا چالو کر دیں۔ یہ داعی کو بچنا ہے۔ یا ایسے گناہ ہے جس سے
گناہ لازم آتا ہے، کبیرہ گناہوں میں جو داخل ہے اسے بچنا ہے، چوری، ڈکیتی، جھوٹ بولنا، زنا، بدکاری اور بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں شرک ہے، شرک سے بھی بچنا ہے۔ کہے گا ٹھیک ہے میں دعوت کو قبول کر لیتا ہوں، لیکن مولانا صاحب آپ جو ہے تھوڑا سا وہ پیڑ ہے نا وہاں پر چند پیسے لے جا کر کے پیڑ کے نیچے رکھ دیجئے، تو آپ رکھ دیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ وہ تو وہی چاہ رہا ہے نا، شرک کرانا۔ مکھی ہو، چھوٹا تنکا ہو، کوئی پیسہ ہو، کوئی شیرینی ہو، لے جا کر کے وہ غیر اللہ کے نام پہ چڑھوا سکتا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ مضبوط رہے گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعوت کا کام کرنے والے کرتے کرتے سیٹنگ فٹنگ گیٹنگ ہوتی ہے، اور کیا کیا ہو جاتا ہے۔ وہ میدان جو ہے آج بہت مطلب ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ داعی کو شیطان کے چنگل سے بچنا مشکل ہو گیا ہے کہ دعوت کے نام پر کیا آپ کی انگلیاں، ہماری انگلیاں زنا نہیں کر سکتی ہیں؟ یہ زنا ہے، انگلیاں زنا کر سکتی، آنکھ زنا کر سکتے، زبان زنا کر سکتے، تو یہ موبائل پہ کیا زنا نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص کسی سے چیٹنگ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، لچھے داری جو ہے اچھے اچھے لہجے میں بات کر کے کسی کو اپنے طرف مائل کر رہا ہے، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ دعوت کے نام پر یہ گمراہی پیدا ہوتی ہے اور ایک داعی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ گناہوں میں ہم مبتلا ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے جائیں گے جہاں جدھر لے کے جا رہی ہے ادھر ہی چلے جائیں گے؟ گھمانے لے کر گئی چلے جائیں گے؟ ارے کچھ تو جواب دو اللہ کے بندو۔ بھلے آپ کا سابقہ نہیں پڑ رہا، اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا ہے، لیکن دعوت کے میدان میں یہ پرابلم آتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اس لیے بچانا ہے کہ داعی کو دعوت کے راستے میں شیطان کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے۔ کس کو؟ موت کو، کہ اللہ میں تو دعوت کے کام کو لے کر اٹھا تھا، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، ساری لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا تھا، آج کس کا چکر پڑ گیا ہے، کس گناہ میں مبتلا ہو گیا ہوں، اللہ تو ہمیں اس دلدل سے نکال دے۔ انسان کو موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان حالات میں میری موت ہو جاتی ہے تو میں کل قیامت کے دن اللہ تیرے پاس کیا جواب دوں گا۔ تو ہمیں موت کا احساس رہنا چاہیے کہ کبیرہ گناہ ہم سے نہ سرزد ہو۔ اگر کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہیں کر سکا تو کیا شیطان چلا جائے گا؟ آپ کو بدعتی نہیں بنا سکا، عقیدہ نہیں بگاڑ سکا، بڑے بڑے گناہ بھی نہیں کروا سکا، تو آپ کیا پیچھے پڑے گا آپ کے؟ اب تو مایوس ہو کے چلا جائے گا۔ آئے گا، واپس آئے گا، آئے گا، کیا کرے گا پھر؟ جی کیا قبول کرائے گا؟ ارے منہ کھول کر کے بات کریں، آپ چھپائے رکھے، ٹھنڈی اتنی تو نہیں ہے اندر۔ جب بڑے گناہوں میں مبتلا نہیں کرا سکا تو صغائر میں مبتلا کرائے گا، صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں معمولی سمجھتے ہیں۔ اب سمجھیے کبیرہ گناہ کی مثال جو ہے، دعوت کے راستے میں آپ جا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپ سمجھا رہے، بتا رہے ہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اور نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کیا شیطان بھٹکائے گا؟ نہیں نہیں چلو ٹھیک ہے بعد میں نماز پڑھ لیں گے، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ آپ کو وقت پر نماز پڑھنی ہے، دعوت کا موقع بعد میں مل جائے گا، دعوت کا کام کیجئے، ترجیح دیجئے اس کو کہ آپ نماز پڑھیں، وقت پہ نماز کی ادائیگی ہو، پھر دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے، اسے ادا کرنا اپنے وقت پہ ضروری ہے۔ تو شیطان گمراہ، ارے اتنا بڑا کام لے کر اٹھے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ہے، اور بڑے بڑے ثوابات ہیں جو کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، اتنا سب کچھ ہے، چلو ٹھیک، نماز کو حقیر انسان سمجھنے لگے گا اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے صغائر میں، چھوٹے چھوٹے گناہ میں، چھوٹے چھوٹے گناہ میں جیسے انسان کر لیتا ہے اور اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، تو صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اس کو دھلنے کے لیے ہمیں اللہ کی یاد کرنی پڑے گی، ذکر و اذکار کرنا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، ذکر کرنا پڑے گا، اور وہ چیزیں جس سے صغائر گناہ دھلے جا سکتے ہیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔
آپ کو یہ حدیث یاد ہوگی، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر جاری ہو اور اس میں تم 5 وقت غوطہ لگاؤ، نہاؤ، تو کیا تمہارے جسم پہ میل کچیل بچا رہے گا؟ کہتے ہیں نہیں، کچھ بچا نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس طرح تم ایک نماز سے دوسرے، دوسرے نماز سے تیسرے، تیسرے نماز سے چوتھے، گناتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس طرح سے وضو کرو گے تو اس کے ذریعے سے تمہارے گناہ چھوٹے چھوٹے جھڑ جائیں گے۔ ذکر و اذکار کے ذریعے سے، وضو کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے گناہ جو ہے جھڑتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، داعیوں کو چاہیے، دعوت کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ ہم جہاں کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں وہاں صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ جی، اب کبائر گناہ میں مبتلا نہیں کرا سکا، صغیرہ میں بھی مبتلا نہیں کرا سکا، تو اب شاید شیطان چلا جائے گا ہمارے درمیان، اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جی، اگر آپ کہتے ہیں نہیں آئے گا تو درس ختم کرتے ہیں۔ آئے گا، آئے گا، جب تک آئے گا درس جاری رہے گا، آئے گا، ایک نیا ہتھ کنڈا لے کر آئے گا، ہے نا۔ اور ٹائم پاس، ٹائم پاس سمجھ رہے ہیں؟ وہ کرکرا نہیں ہے جس پہ لکھا ہوا رہتا ٹائم پاس۔ ہمارا ٹائم پاس کیا کیا آپ نے؟ 5 منٹ ضائع کیے کہ نہیں صبح ابھی پروگرام کے آنے وقت؟ وہ ٹائم پاس اسی لیے نا، ہر کام کو وقت پہ نہیں کرنا۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہاں آپ کے اساتذہ پڑھ کے آئے ہیں وہاں سے، ہر منٹ کی قدر کی جاتی ہے۔ کوئی پروگرام شروع ہونے سے پہلے طلبہ خود موجود ہوتے ہیں، ایک بار اعلان کر دیا گیا، دوبارہ کسی کو بلایا نہیں جاتا ہے۔ اساتذہ بھی ماشاءاللہ اہتمام کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، پروگرام اپنے وقت پہ ختم ہوتا ہے اور شروع بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو آپ میں کمزوری دیکھی کہ آپ وقت کے پابند نہیں ہیں۔ اگر آپ ٹائم ٹیبل کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، وقت کو ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو آپ کامیاب کبھی نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں وقت ایک تلوار ہے، اگر آپ اسے نہیں کاٹیں گے تو وہ آپ کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے جو ہے آپ وقت کی پابندی کریں، ٹائم کی پابندی کریں، تب جا کر کے جو ہے دعوت کے کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم مدرسے سے جب پڑھ کے چلے جائیں تو ایسے ہی ٹائم پاس کرتے رہیں، نہیں، بلکہ ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنا نظام الاوقات بنائیں۔ کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ راجیش بھائی سے ہمیں انشاءاللہ ان کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ان پر کوشش کریں گے کہ اللہ انہیں جہنم سے بچا لے۔ ہمارے ذہن میں کوئی بھی نام ہو سکتا ہے کہ اگزام دیا گیا کہ اگر آپ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو آپ کو اپنا ٹائم متعین کرنا پڑے گا۔ چھٹیوں میں جائیں گے، وقت جب آپ کو ملے گا تو آپ کو ٹارگٹ بنا کر کے کسی نہ کسی شخص سے ملاقات ضرور کرنی ہے اور اس کا ٹائم فکس کرنا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ آپ ٹائم کچھ اور دے رہے ہیں اور شیطان کچھ اور ٹائم دے دیتا ہے۔ اگر آپ نے وقت دیا ہے کہ 9 بجے راجیش بھائی سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ کتنے بجے اٹھیں گے گھر پہ؟ جی 5 بجے اٹھیں گے؟ 10 بجے اٹھیں گے؟ ہو گیا کام پھر۔ نہیں بھائی، وقت کی پابندی کرنا ہے۔ 9 بجے ملاقات کرنا ہے تو فجر تو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ہاں، فجر سے پہلے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر کچھ کرنا ہے تو پہلے سونا ہے، اور اگر کچھ کرنا ہے تو جلدی اٹھنا ہے۔ اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو صبح کی بیداری کریں اور اللہ سے جڑیں، اللہ سے دعا مانگیں اس شخص کے لیے جس کو ہمیں دعوت دینا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کر کے کچھ ضروریات ہیں جو پورا کرنا ضروری ہے۔ ابھی آپ لوگ تو اکا دکا شادی شدہ ہوں گے، لیکن جو فیملی والے ہیں ان کے ساتھ بڑے مسائل آتے ہیں۔ جی کثیر تعداد میں ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم دعوت کھانے کے لیے نہیں آئیں گے، ٹینشن مت لیجئے۔ آپ اگر نماز کی ادائیگی کرنے گئے ہیں اور سب چیزوں کا اہتمام کر کے آپ جو ہے راجیش بھائی سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ شادی شدہ لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے کہتے ہیں وقت کو غنیمت جانو، دعوت کا کام کرو، ورنہ پھنس جاؤ گے تو بہت دقت ہوگی۔ تو اب اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کا بیٹا تیار ہو جائے گا، کیا کہے گا؟ پاپا مجھے کیڈبری لا کر کے دے دو۔ کتنے منٹ میں لا کے دیں گے آپ؟ 5 منٹ، 10 منٹ؟ لگ رہا دینا نہیں چاہتے کیونکہ یہ دوسروں کا پروڈکٹ ہے۔ چلو چاکلیٹ دینا چاہتے ہیں، لا کے دیں گے نہیں دیں گے؟
اور اگر بیٹی نے ڈیمانڈ کر دیا اس سے بڑا والا چاہیے کیڈبری، وہ فلاں برانڈ کا، تو کیا کریں گے؟ اس کو بھی لا کے دے دیں گے۔ کتنا ٹائم متعین ہے آپ کے پاس؟ 10-15 منٹ میں لائیں گے، لا کے دے دیں گے۔ اور مسائل آگے آتے ہیں۔ بیوی محترمہ بڑی ہوتی ہے، میڈم کہتی ہیں اجی کیا دعوت کی بات کرتے ہو، ہر وقت دعوت، اور کچھ کام ہے کہ نہیں؟ آج سنڈے کا دن ہے، میکے جانا ہے، اس کے لیے کب وقت نکالو گے؟ جب آپ دن بھر گھومتے رہو گے تو وقت نکالو گے نہیں نکالو گے؟ نکالو گے؟ ہاں، گھمانا بھی ضروری ہے لیکن ٹائم کے ساتھ، ہے نا۔ اور اگر جو ہے اس میں بھی فیل ہو گیا شیطان، تو پھر بیوی محترمہ سے کہے گا جی ہر روز آپ کے گھر والے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہم ان کے لیے سب چیزیں کرتے ہیں، آج ہمارے میکے والے آ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ لا رہے ہوگے کہ نہیں لاؤ گے؟ چکن جا کر کے دکان سے لے کر آ گیا ہو تو آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ تو آپ نے سپوز دیٹ آپ سب کچھ کر لیے، اب آپ چاکلیٹ لا لیے، بچوں کو منا لیے، اب بیوی محترمہ کا آرڈر ہے ہوم منسٹر کا، آپ چکن لا کر کے دیں گے، کتنے دیر میں لا کے دیں گے؟ 5 منٹ؟ اتنا فاسٹ ہے آپ کا گاؤں کیا؟ اور صبح وہ سو رہا ہوگا چکن کاٹنے والا تو آدھا گھنٹہ میں لا کے دیں گے، تب تک یہاں حال دوسرا ہو جائے گا، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر سکے تو آپ کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے، اور ہر دائی کے ساتھ کھیلتا ہے، اور وقت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ اپنے ٹائم ٹیبل کو بچا کے راجیش بھائی سے ملاقات کرنی ہے، اس سے پہلے سب مینیج کر لینا ہے نا۔ آج کا کام کل ہی کر لینا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے ساری چیزیں تو آپ مینیج کر کے اس کو کرو اور اس میں سے وقت نکالو۔ اب مدرسے سے جاؤ گے آپ تو موبائل ہمارا بیوی بن کے نہیں رہنا چاہیے، دوست بھی بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ وقت ضرورت اگر استعمال کرنا کیجئے، لیکن آپ صریح طور پر اب انفرادی جائیے، ملاقات کیجئے لوگوں سے، اجتماعی بھی جائیے ملاقات کیجئے، موبائل چھوڑ دیجئے اور تربیت حاصل کیجئے۔ جو آپ نے سیکھا ہے وہاں جا کے دعوت کا کام کو انجام دیجئے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کیجئے، ورنہ یہ ہتھ کنڈے اور بھی آئیں گے۔ ماں کھڑی ہوگی، کہے گی بیٹے لاڈلے اتنے دنوں سے تم کو پڑھایا لکھایا اور مدرسے سے پڑھ کے آ گئے، تم نے تو دعوت کا کام شروع کر دیا، اب پڑوسی لوگ بول رہے ہیں تمہاری شادی کا بہت مسئلہ ہو جائے گا، شکایتیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی شکایتیں، ان کے علاوہ جو ہے آپ کے والد صاحب کھڑے ہوں گے، ارے تم نے تو ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے، جب سے دعوت کی تم بات کر رہے ہو تب سے حال یہ ہو گیا ہے کہ دعوت کا کام کرتے 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 پڑوسی کے لوگ ہم کو پریشان کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہوگا تو تمہارے بیٹے سے شادی کون کرے گا؟ پھر اب شادی کا مسئلہ ہے نا، لائن کلیئر تھا لیکن ابھی ڈسٹرب ہو گیا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ دعوت کا کام کریں گے یا اس کو جو ہے بھول جائیں گے سب چیزیں جو ہو رہی ہیں؟ ہاں، شادی کریں گے، بعد میں دعوت کا کام کریں گے، ابھی اسی پہ نہیں۔ ماں ہوئی، والد ہوئے، پڑوسی، ارے بھائی تھوڑے دن سیکھ کر کے کچھ مدرسے میں آیا ہے لڑکا آپ کا، جب آیا جب سے دیکھو یہ دعوت کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہے، فلاں کو، ہمارے دوسرے بھائیوں کو، برادران وطن کو سمجھانے جا رہا ہے۔ اگر یہ ایسا کرتا رہے گا تو پڑوس میں فساد ہو جائے گا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، مار پیٹ ہو جائے گی، پولیس آ جائے گی، کیس ہوگا، ہم سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی، آپ اپنے بیٹے کو سمجھا لیجئے، یہ دعوت کا کام مت کرے، باقی سب کرے۔ تو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ مسائل، یہ پرابلم دعوت کے راستے میں شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے اور ڈال کر کے داعی کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کے پیچھے کون کھیلتا ہے؟ شیطان۔ بچوں کو کھڑا کیا شیطان نے، بیوی کو کھڑا کیا شیطان نے، ماں کو کھڑا کیا شیطان نے، والد کو کھڑا کیا شیطان نے، پڑوسیوں کو اکسایا شیطان نے، اور پھر ہم اس شکنجے میں آ گئے۔ جو ہمارا گول تھا، ٹارگٹ تھا، وہ ہم بھول گئے اور دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ تو ایسے چلے گا؟ ایسا نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچنا ہے تو دعوت کو ترجیح دینا ہے، اور ہمیں اپنے ٹائم ٹیبل کو بنانا ہے، اور اگر صبح نہیں تو کم سے کم شام میں تو ضرور ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا ٹائم فکس کیجئے۔ آپ سمجھیے مدرسے سے فارغ ہو گئے، چلے گئے، ٹیچر ہیں اور جاب کر رہے ہیں، کسی مدرسے اسکول میں پڑھا رہے ہیں،
تو پھر بھی آپ وہاں اپنے ٹائم کو مینیج کر کے دعوت کا کام کر سکتے ہیں اور شیطان کو پچھاڑ سکتے ہیں۔ پچھاڑیں گے نا؟ شیطان کو زیر کریں گے نہیں کریں گے؟ شیطان کو ناکام کریں گے نہیں کریں گے؟ ناکام کرنا ضروری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا تو گویا شیطان کامیاب ہو گیا اور آپ ناکام ہو گئے۔ تو یہ بھی نہیں کر سکا، آپ کے ٹائم کو پاس نہیں کرا سکا، تو کیا شیطان چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا، واپس آئے گا، واپس آئے گا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ترجیح، پہلے سے ایک نقطہ، پہلے سے پوائنٹ موجود ہے بیچ میں بورڈ پہ۔ ترجیح گول، ہمارا مقصد کیا ہے؟ دعوت ہے۔ کیا مقصد ہے؟ دعوت ہے کہ ہمیں برادران وطن کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہ ہمارا گول ہے، ہمارا مقصد ہے۔ اس کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے سامنے بڑی مخالفتیں آئیں گی، بڑی مخالفتیں آئیں گی۔ یہ مخالفت کس کی طرف سے آتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ محلے والے، رشتہ دار، قوم، سوسائٹی، تنظیمیں، تحریکیں، بہت سارے آپ کے اپوزیشن میں آ کے کھڑی ہو جائیں گی اور آپ کے دعوت کو روکنا چاہیں گی، دعوت کو روکنا چاہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب آپ ہی جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے تو سارے کے سارے لوگ گمراہی کے دلدل میں دھنستے جائیں گے۔ اس سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے گول کو یاد رکھنا، ترجیح کو یاد کرنا ہے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ تیار ہے نا اس کے لیے سب لوگ؟ تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس، یہ کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ جب ہمیں کام کرتے کرتے ہمارے اندر، دائی کے اندر تکبر آ جائے گا، گھمنڈ آ جائے گا کہ بھائی بہت سارا کام کر لیا، یہ تنظیم وہ تنظیم کا یہ کر دیا، اور میں تو میرے ذریعے سے بہت لوگ ہدایت پا گئے، ابھی آپ لوگ کام کیجئے، ہم امیر صاحب بن کر بیٹھے آرام سے۔ ایسا چلنے والا ہے؟ نہیں چلنے والا ہے، بلکہ ذمہ داری آپ کی زیادہ ہے تو دعوت بھی آپ کو زیادہ اہتمام سے کرنا ہے اور شیطان کے چنگل سے بچنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے اندر کیا پیدا کرنا ہے؟ اخلاص پیدا کرنا ہے، اخلاص و للہیت، کہ اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں دعوت کا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا، یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، امیر صاحب کو نہیں، اور گاؤں کے مکھیا کو بتانے کے لیے نہیں، دوستوں کو بتانے کے لیے نہیں، لوگوں میں واہواہی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ شیطان کے چنگل سے بچنا چاہتے ہیں، دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کو جو میں نے کچھ پوائنٹس کے شکل میں آپ کے سامنے لائے ہیں، اسے اہتمام کر کے آپ دعوت کا کام کیجئے۔ اس کے علاوہ بھی آپ ریسرچ کیجئے، بہت ساری چیزیں جو شیطان کے جو ہے دعوت کے راستے میں شیطان کی رکاوٹیں بنتی ہیں، اسے اہتمام کر کے، لکھ کر کے، پڑھ کر کے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اور بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ ہم سب کو شیطان کے چنگل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم باحیات رہیں دعوت سے جڑ کر دعوت کا کام کرنے اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔